महक उठी है फिजा पहरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। आदाब, आप देख रहे हैं सलाम टीवी और मैं हूं आपके साथ सहबा अली सैफी। सबसे पहले सभी अहले वतन को हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज का दिन मुल्क भर के मुसलमानों के लिए बेहद खुशी, शुक्र और रहमत का दिन है। आज हम मना रहे हैं मुबारक त्योहार ईद उल फित्र, वो दिन जो पूरे महीने के रोजे, इबादतों और सब्र के बाद हमें इनाम के तौर पर मिला है अल्लाह की तरफ से। तो वहीं आपको बता दें कि आज सुबह हिंदुस्तान के कोने कोने में मस्जिदों में और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहा। आज घर घर में सेवइयों की मिठास है, बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक है और हर तरफ ईद की रौनक नजर आ रही है। नाजरीन, ये दिन सिर्फ खुशियों का नहीं बल्कि शुक्र, मोहब्बत और भाईचारे का भी पैगाम लेकर आता है। रमजान ने हमें सब्र, तकवा, इबादत और इंसानियत की जो तालीम दी, असल सवाल यही है कि क्या हम उस रूहानियत को अपनी जिंदगी में आगे भी बरकरार रख पाएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम महफिल ईद में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि रमजान के बाद हमारी जिंदगी का सफर कैसा होना चाहिए और ईद के बाद हमें किन आमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने खास मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनके तारुफ से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बहुत अजीज मौलाना एजाज अहमद असलम साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं गुलाम रसूल देलवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और डॉक्टर नूरैन अली हक, एजुकेशनिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में, और मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि आप सब भी ईद की मुबारक के साथ शुरुआत करें। और आप क्या मैसेज एक छोटा सा आवाम को देना चाहेंगे? एजाज साहब, आपसे शुरुआत। बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है। सबसे पहले हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं कि उसने ज़िंदगी में एक बार और ये मुबारक महीना हमें नसीब फरमाया। और आज इस खुशी के दिन, यानी ईद को हदीस में इनाम का दिन भी कहा गया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत की तकमील होती है। और हम दुआ करते हैं कि हमारे तमाम नाज़रीन जो वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे थे, जिन्होंने रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाया, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, कुरान मजीद का मुताला किया, अल्लाह ताला आपको न सिर्फ इस ईद की मुसर्रतें बल्कि अगले एक साल तक, बल्कि पूरी ज़िंदगी में अपनी मुसर्रतों और नेमतों से नवाजता रहे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। गुलाम साहब, आपसे भी चाहेंगे कि एक खूबसूरत सा ईद का मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? आज पूरे हिंदुस्तान को और बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों को ईद उल फित्र की दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अफलाक से आता है रोज़ों का जवाब आखिर, अफलाक से आता है रोज़ों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, आते हैं खिताब आखिर। आज का दिन वही दिन है जिस दिन अफलाक से, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से रोज़ों का हमें जवाब मिल रहा है और हिजाबात उठ रहे हैं। खुशियों का वो त्यौहार जो अल्लाह ने वादा किया था और जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हादा ईदुना, हर कौम के लिए एक ईद होती है, ये हमारी ईद है। बिल्कुल यकीनी तौर पर। डॉक्टर नूरैन, आप क्या कहना चाहेंगे? सामीन को दिल की अथाह गहराइयों से बेतहाशा मुबारकबादियाँ ईद की। आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हमें खुशियाँ मनाने का मौका फ़राहम किया है। इस्लाम ने हमें खुशियाँ मनाने के एहतमाम की इजाज़त दी है और खुशियों को मनाने का एक लाहे अमल भी तय किया है, तो उसके मुताबिक हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। बिल्कुल, तो ये था सभी को ईद मुबारक का खूबसूरत पैगाम। आइए अब इसको लेकर और गहरी गुफ्तगू करते हैं। मैं एजाज साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, चूँकि मुल्क भर में खुशियों की धूम है, सभी लोग ईद मना रहे हैं, लेकिन रमज़ान के बाद जो ये ईद का हमें खूबसूरत तोहफ़ा मिलता है, इसका रूहानी पैगाम क्या है? हम कैसे इसको समझें कि हमारे लिए ईद इतनी ख़ास है, लेकिन इस्लाम इसकी रहनुमाई कैसे फरमाता है?
हर नेमत अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां लाती है, और एक महीने में हमने जो कुछ गेन किया है, हासिल किया है, उसको हमें बरकरार रखना है। हमने खुदा परस्ती सीखी, ताबेदारी सीखी, लोगों की हमदर्दी सीखी, खैरात किया। इस स्पिरिट को हमें रमज़ान के बाद भी बरकरार रखना है, वरना ऐसा नहीं हो, ये बहुत अफसोस और बदकिस्मती की बात होगी कि ईद को हमने एक खुशी की तरह और कुछ नाच गा कर ख़त्म कर दिया, और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी में वही ख़राबियाँ जो पहले थीं दोबारा आउट कर आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छे शहरी, एक अच्छे हिंदुस्तानी, एक अच्छे खुदा के बंदे के तौर पर जो अच्छे काम करते रहे उनको करते रहना है। और हमारे मुल्क अज़ीम शान मुल्क जो 145 करोड़ आबादी का है, इसके तमाम इंसानों की खैर खाही के लिए काम जारी रखना चाहिए। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और वहीं गुलाम साहब, चूँकि भारत एक खूबसूरत मुल्क है, डाइवर्सिटी इन कल्चर है, अलग अलग के मज़हब और तहजीब के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर ईद का असली मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम कैसा होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारा दीन फितरत है। देखिए, ईद उल फितर में एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है फ़ित्र। वैसे फ़ितर के माने हैं चैरिटी, और वो चैरिटी जो हम गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों को शेयर करते हैं, उसमें सभी हैं, सबको हम शेयर करते हैं, पूरी इंसानियत को शेयर करते हैं। लेकिन फ़ित्र के एक माने फ़ितरत भी हैं, और हमारा दीन फ़ितरत है, और फ़ितरत हमें सिखाती है, निज़ाम फ़ितरत और दीन फ़ितरत हमें सिखाता है कि हम मुकम्मल तौर पे भलाई, खैर, फलाह व बहबूद और फलाह इंसानी का नमूना बन जाएं। देखिए, दीन का तसव्वुर ही यही है। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब अल-मुस्तस्फ़ा में लिखा है, अद्दीनु वज़उन इलाहियुन सीक़ लिल खैर बिज़ात। दीन जो है वो एक ऐसा आसमानी इलाही निज़ाम है जो मुकम्मल तौर पे फलाह इंसानियत के लिए, फलाह व बहबूदी के लिए, वेल बीइंग के लिए, कॉमन गुड के लिए आया है। इसीलिए दीन के जितने भी त्यौहार हैं, बिलखुसूस ये दो त्यौहार, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप मदीने में पहुँचे और ये पहली हिजरत के बाद दूसरी हिजरत में जो रमज़ान आता है, उसमें आपने देखा लोगों को कि वो 2 दिन बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। आपने पूछा, मा हाज़ल यौमान, ये 2 दिन क्या हैं? उन्होंने कहा कि ये 2 दिन वो हैं जब हम अपने आबाओ अजदाद के वाक़यात सुनाते हैं, खेल कूद में लगते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी देखा कि ये लोग इन 2 दिनों में खुशी मनाने के वक्त एक गैर ज़रूरी तकब्बुर में भी मुब्तला हैं, अपने आबाओ अजदाद के बड़े वाक़यात बयान कर रहे हैं, पैदरम सुल्तान बूद जैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 2 दिन वो भी थे जो उस वक्त के किसरा के ज़माने में फ़ारस में, मुल्क ईरान में, ये एक 9 रोज़ का दिन था और एक दूसरा दिन था जिसको वो महरजान कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें इन दोनों से भी बेहतर 2 दिन अता करता हूँ जिसमें सिर्फ अपने आबा अजदाद के जो तुम वाक़यात बयान करके बड़ाई में मुब्तला हो रहे हो, उसकी जगह पे मैं आजिज़ी, इनकिसारी और रब के हुजूर बंदगी और बंदा परवरी, पूरी इंसानियत के लिए जो है गरीब नवाजी, ये सिखा रहा हूँ। और इस तरीके से ईद उल फितर पूरी इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए आया। बिल्कुल यकीनी तौर पर बहुत खूबसूरत पैगाम आपने यहाँ पर दिया है। वहीं डॉक्टर नूरैन, आपसे भी समझना चाहेंगे कि रमज़ान में इबादत, सब्र और तक़वे की जो फ़िज़ा बनती है, उसे ईद के बाद अपनी ज़िंदगी में कैसे बरकरार रखा जाए? क्योंकि हम रमज़ानों में जो हमारा रूटीन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, अब यहाँ से रूटीन भी चेंज होगा। दरअसल मसला यह है कि इस्लाम ने जो इबादत का हुक्म दिया है या जो इबादत की प्रैक्टिस कराई है, वो किसी एक के महीने तक महदूद उसे नहीं रखा है, बल्कि इस्लाम अपनी ज़िंदगी की तब्दीली के लिए आया है और पूरी इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए आया है। अगर कोई ये समझता है कि इस्लाम ने हमें मज़हब और धर्म की प्रैक्टिस सिर्फ 1 महीने के लिए बताई है या सिखाई है, तो ये गलत है। दरअसल इस्लाम का मकसद है पूरी ज़िंदगी को, पूरी हयात को बेहतर से बेहतर बनाना और इंसानी दुनिया में
چند ایسے یا کچھ ایسے انسانوں کو پیدا کرنا جو دوسرے کے لیے بھی ایک بہت ہی مکمل اور کامل انسان کی حیثیت رکھتے ہوں. تو صبر اور تقوی کی جو پریکٹس رمضانوں میں کرائی جاتی ہے اس کی تکمیل دراصل ان 11 مہینوں میں ہوتی ہے جو رمضان کے علاوہ ہیں. یہ سمجھنا کہ ہم نے نماز ادا کر دی، تراویح ادا کر دی، فطرہ ادا کر دیا، زکوٰۃ دے دی اور ہم بری الذمہ ہو گئے، تو یہ غلط خیال ہے. اسلام کا مقصد کسی ایک یا اسلام کے مقاصد کسی ایک مہینے تک محدود نہیں ہے. انسان کو اسلام دراصل نیکی اور اچھائی کی راہ پر ہمیشہ چلانا چاہتا ہے، اور اسی لیے رمضان میں وہ پریکٹس کراتا ہے تاکہ آپ اس پریکٹس کے ذریعے سے صبر کا، تقوی کا اور داد و دہش کا مظاہرہ پورے سال کرتے رہیں اور تمام سال غریبوں، فقیروں، بھوکھوں اور ننگوں کا خیال رکھیں. دراصل یہاں پہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول دہرانا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا. اور اسی طریقے سے یہ پریکٹس جو ہے اسلام رمضانوں میں ہم سے کرواتا ہے. اور ہم جیسے ہی عید کی نماز ادا کرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اب آزاد ہو گئے اسلامی پابندیوں سے، لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، وہ فطرت کی بات کرتا ہے، جیسا کہ ابھی غلام رسول دہلوی صاحب نے فرمایا. تو وہ فطرت کی بات کرتا ہے اور فطرت پہ چلنا سکھاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کریں، اچھائیوں کے ساتھ کریں اور اچھائیوں کے ساتھ رہیں اور نیک راستوں پر، صراط مستقیم پر ہمیشہ چلتے رہیں. زندگی تک پوری زندگی وہ نیک راہ پر چلتے رہیں. بالکل، آپ نے یہاں پر ان ساری چیزوں پر بہت اہم توجہ دلائی ہے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اعجاز صاحب آپ سے بھی سمجھنا چاہوں گی، چونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بڑے ہی لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجدیں آباد رہتی ہیں، وہ خوبصورت تصویریں بھی آتی ہیں، لیکن عید کے بعد افسوس کے ساتھ یہ سلسلہ کم ہو جاتا ہے. اسے کیسے بدلا جائے اور اس کو لے کر ہم کیسے بیداری پھیلائیں سماج میں؟ رمضان کا تو مقصود ہی یہی ہے، رمضان کا قرآن مجید کی تلاوت کا، قرآن مجید کو سمجھنے کا، روزوں کا، کہ انسان اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی وفا شعاری میں ڈھال لے. تو اس وقت عید کے دن ہمیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھہر کر یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم نے جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ گین کیا ہے، وہ تتر بتر نہیں ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے. اس کے لیے ایک عزم صمیم کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، لیکن آج ہی سے ہم اس بات کا خدشہ رکھتے ہیں کہ شاید نمازیوں کی تعداد گھٹ جائے گی. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو پسند کرتا ہے جو مسلسل ہوں، چاہے وہ تھوڑے ہوں. پھر دیکھیے ہمیں بتایا گیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دو، اعلان کر دو، میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں، یہاں تک کہ میری زندگی اور میری موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. لا شریک لہ، اس کا کوئی کسی معاملے میں، زندگی کے کسی معاملے میں، نماز میں اور روزے میں کسی معاملے میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ بذالک امرت، اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے بڑھ کر اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے اور اس کی راہ پہ چلنے کے لیے. تو اس کے لیے ایک عزم صمیم کرنا پڑے گا، اور ہمارے علماء کو اور ہمارے جو خطباء ہیں ان سب کو بھی بار بار مومنوں کو یاد دلانا چاہیے کہ آپ نے رمضان میں جو اچھا نمونہ اختیار کیا تھا، اس کے خلاف اب جو یہ بے عملی کا آپ نے رویہ اختیار کیا ہے، یہ ایک تضاد ہے. اس تضاد کو دور کیجیے. انشاءاللہ اگر ایسا ہم کریں تو یہ ہمارا ایک ریفریشر کورس 1 مہینے کا، کم سے کم اس کے اثرات کو ہم 11 مہینوں تک باقی رکھیں. بالکل. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون لوگ زیادہ اس میں کوتاہی برتتے ہیں؟ ینگ جنریشن کوتاہی برتتی ہے یا بڑے لوگ بھی اسی رویے کو اختیار کرتے ہیں؟ اپنی توفیق کے لحاظ سے سب کوتاہی برتتے ہیں. کوتاہی انسانیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک عزم کیا جائے اور زندگی کے اس اعلیٰ مقصد کو، اور جو بڑا کام ہمیں دیا گیا ہے کہ تم ساری دنیا میں نیکی پھیلاؤ، تو اگر اس بات پر ہم توجہ دیں تو انشاءاللہ حالات
बदलेंगे और हम एक अच्छी उम्मत, एक अच्छा समाज और अच्छे इंसान बन सकेंगे। बिल्कुल, और ईद की खुशियों के साथ ही हमें यह भी कर लेना चाहिए कि हम अपनी 5 वक्त की नमाज को कायम रखेंगे और जो भी रूटीन हम रमज़ानों में फॉलो करते थे उसको थोड़ा सा हम बरकरार रखें। वही गुलाम साहब, कुरान की तिलावत को लेकर भी हम बड़े डेडिकेटेड रहते हैं रमज़ान में कि हमें 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, मतलब एक लोगों में बहुत ज़्यादा एक कुव्वत रहती है। लेकिन जैसे ही 30 रोज़े हुए, 29 रोज़े हुए, लोग एकदम से कुरान बंद कर देते हैं और वो ताक में रख दिया जाता है। तो उस प्रैक्टिस को हमें कैसे काम करना है और कैसे हम इसको शामिल कर सकते हैं ज़िंदगी में? कुरान में हो गोताज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। रमज़ानुल मुबारक और कुरान करीम का जो ताल्लुक़ है वो हम सबको मालूम है, चोली दामन का साथ है। कुरान की तिलावत का नहीं बल्कि कुरान के अंदर गौर व फ़िक्र और कुरान का ज़िक्र और फ़िक्र दोनों करने का मौका था रमज़ानुल मुबारक। अब आप देखिए कि जब ईद उल फ़ित्र आती है तो हमें उसी अहद की तजदीद करनी होती है, जैसा कि डॉक्टर एजाज़ असलम साहब ने बताया कि हमें भूलना नहीं है उस सबक को, जो कोर्स हमने किया है, एक रिफ़्रेश कोर्स या फिर एक ट्रेनिंग तरबियती कोर्स जो हमने 1 महीने का किया है, उससे हमें जो कुछ सीखा है हमने उसे ईद उल फ़ित्र उसकी तजदीद और तौसीक़ के लिए। ईद उल फ़ित्र सिर्फ़ ईद का नाम नहीं है, ईद उल फ़ित्र वईद का भी नाम है। यानी जो कुछ हमने सीखा है अगर हमने उसे भुला दिया तो फिर हमारे लिए अज़ाब व इताब है। कुरान करीम से हम जो कुछ पढ़ सकते हैं, कुरान करीम इरशाद फरमाता है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जो कुछ तुम्हें कुरान करीम से मुयस्सर हो वो पढ़ो, लेकिन आदाब के साथ पढ़ो। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को कुरान पढ़ने की तिलावत के जो आदाब हैं, आदाब तरतील हैं और तजवीद हैं, इन सब के साथ पढ़ो। और साथ ही साथ कुरान में गौर व फ़िक्र करने के लिए बार बार कहा गया, अफ़ला ताक़िलून, तुम गौर नहीं करते, अफ़ला ततदब्बरून, तुम तदब्बुर नहीं करते, अफ़ला तुबसिरून, क्या तुम ऑब्ज़र्व नहीं करते, अफ़ला ततफ़क्करून, क्या तुम रिफ़्लेक्ट नहीं करते। बार बार कुरान हमें दावत फ़िक्र दे रहा है, निशानियों में गौर करें। देखिए कुरान करीम इज़ द बुक ऑफ साइंस नॉट साइंस, यानी SIGNS, कुरान निशानियों की किताब है, कुरान साइंस की किताब नहीं है। और निशानियाँ जो अल्लाह भेजता है उनमें कोई गलतियाँ नहीं होती, और जो साइंस है वो तो चेंज होती रहती है। तो कुरान रमज़ानुल मुबारक में हमें ये सीखने को मिला था कि हम अल्लाह की उन निशानियों को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हमें देखने को मिल रही हैं, गर्दो पेश के हालात से, दुनिया के हालात से, आज उम्मत का हाल देख लीजिए, जो ज़वाल और जो इज़्मिहलाल के हम शिकार हैं, ये कोई और नहीं, ये हम खुद हमारे ही करतूत हैं, हमारी ही शामत अमाल का नतीजा है। जिस इफ्तराक में, जिस फ़िरका बंदी में, जिस रस्सा कशी में आलम इस्लाम जिस इंतशार में मुब्तला है, वो हमारी ही नाअहलियों का नतीजा है। इन सब को दुरुस्त करने के लिए हमें कुरान की फ़िक्र को और कुरान की फ़िक्र से अपने ज़मीर को महमीज़ करना होगा। बिल्कुल, और आपने एक बहुत अहम बात कही, मुझे बड़ी पसंद आई, वो कि कुरान साइंस का एक ज़रिया है, यानी हमें निशानदेही वो हमारी कराता है और कैसे हम चीज़ों को समझते हैं। इसी को आगे मैं बढ़ाते हुए नूरैन साहब आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि कुरान को समझकर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि शायद हम सब भी शायद उस भीड़ में है कि हमें पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना बेहतर है या समझकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? मुझे लगता है कि आज की तारीख़ में हम मुसलमानों के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 1 महीने की जो प्रैक्टिस हुई है उस प्रैक्टिस में हम बाकी रहें और कुरान को पढ़ें भी और कुरान को समझकर भी पढ़ें। लेकिन आज के ज़माने के मुताबिक सबसे ज़्यादा अहम ये है कि मरहला वाइज इस सफ़र को हम तय करें, चूँकि आज हम जब अपने मुआशरे, अपने समाज पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि कुरान की जो इबारत ख़ानी है, कुरान के मतन को जो पढ़ने का सलीक़ा है, हम उसे भी फरामोश करते जा रहे हैं। बचपन में हमें माँ बाप मदरसे के मौलाना हजरात या आइम्मा हजरात के पास कुरान की मतन ख़ानी के लिए भेजते हैं, हम जैसे तैसे पढ़ लेते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी ये हमें तौफ़ीक़ नहीं मिलती, इसकी तरफ हम उलट कर देखते नहीं हैं कि क्या हम कुरान के मतन की क़िरत के उसूल व ज़वाबित को और जो उसका
تقاضا ہے کیا ہم اسے پورا کر رہے ہیں. تو ایسا ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ کہ متن کو اس کے تقاضے کے مطابق پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کی فہم اس کی تفہیم کی ضرور کوشش کریں کہ خدائے کائنات ہم جیسے انسانوں سے کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ کر ہمیں مخاطب کر رہا ہے, اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرما رہا ہے, کیا پیغام دے رہا ہے کہ وہ ہم تک اس پیغام کو پہنچا دیں. تو یہ دونوں مرحلے میرے خیال میں بہت ضروری ہیں, خاص طور پر تجویدی اور ترتیلی رعایتوں کے ساتھ قرآن کا پڑھنا بھی ضروری ہے, قرآن کو قرآن کی قرأت کے تقاضے کے مطابق پڑھنا بھی ضروری ہے, اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے. اور آج کی تاریخ میں پہلے کی بنسبت قرآن کو اس کے تقاضے کے مطابق پڑھنا اور اس کی سمجھ کے ساتھ پڑھنا زیادہ آسان ہے, چونکہ آج تمام تفاسیر جو اردو میں 150-200 سال کے دوران لکھی گئی ہیں اور بڑے بڑے مفسرین نے تفاسیر لکھی ہیں, ان سب کے اردو ترجمے موجود ہیں, ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں, آن لائن کتابیں تفاسیر کی کتابیں موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جو ذرائع ہیں ہمارے یوٹیوب چینل یا اور بھی جو چینلز ہیں ان کے ذریعے سے ہم قرآن کی قرأت بھی سیکھ سکتے ہیں, اور حرمین شریفین کے تمام ائمہ کی آوازیں ریکارڈ ہیں قرآن پڑھتے ہوئے, ان کو ہم سن کر بھی قرآن کی قرأت میں درستی کے امکان پیدا کر سکتے ہیں. بالکل, یعنی آپ کو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس ذریعے کو فالو کر سکتے ہیں. آسانیاں بہت ہیں, بس ایک جذبہ ہونا چاہیے. اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال میں اعجاز صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا ہے. تو اگر ہم نے قرآن سمجھ کر پڑھا ہوگا, اگر ہمیں الحمد اور قل هو اللہ احد کے معنی پتہ ہوں گے, تو ہم اسے ہی اپنے دماغ میں چلائیں گے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں کمی اس لیے دیکھی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں معنی نہیں پتا ہے, ہمیں ترجمہ یاد نہیں ہے, اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں بھی دھیان نہیں لگ پا رہا ہے. جی ہاں, آپ نے بہت صحیح نشاندہی کی. دیکھیں, ہر چیز کو انسان سمجھتا ہے, سمجھ کے بغیر جو کام کیا جائے گا بے سمجھی کا کام, وہ تو انسان کا کام نہیں ہے. جانور بھی ایک سمجھ کر ایک ری ایکشن کرتا ہے. تو ہماری نمازیں اسی لیے بے اثر ہو گئیں, بے معنی ہو گئیں کہ ہم نمازوں میں سوچ سمجھ کر نماز نہیں پڑھتے, بس ایک بوجھ ہے, جا کر اس کو ہم نے پھینک دیا. اب دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے چپ کے سرگوشیاں کرتا ہے, لہٰذا اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے. اب دیکھیں کیسے پیارے پیارے الفاظ ہیں, جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور نماز کی ہر رکعت میں ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی چیز مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہم کو حیات کا اور فکر کا اور عمل کا بہترین راستہ دکھا. پھر دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, تسبیح بیان کرتے ہیں, اتحیات میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر اور تمام اچھے بندوں پر, نیک بندوں پر تیرے جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں اپنی رحمتیں نازل فرما. پھر ہم کہتے ہیں, شروع میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, میری تمام زبانی عبادتیں, تمام بدنی جسم کی عبادتیں اور تمام میری مالی عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر ان الفاظ پر آدمی غور و فکر کرے, اور نماز میں دیکھیے فطری بات ہے, شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, ہمارے خیالات کو ادھر ادھر لے کے جاتا ہے, دکان کی طرف, حساب کی طرف, اس کی طرف, اس کی طرف. آج تو ڈائیورشنز بہت زیادہ ہیں, دنیا ڈائیورشن سے بھری ہوئی ہے. تو نماز میں اگر ہم یہ پریکٹس کریں, اس کا صحیح طریقہ کہ سب سے پہلے نماز میں جو پڑھتے ہیں, ارے بھائی 10, 20, 25, 50 روپے کی کتاب مل جائے گی, آپ اردو میں, ہندی میں, جو بھی آپ کی زبان ہو, آپ نماز کے سورہ فاتحہ کے اور جو بڑی خاص صورتیں, والعصر ہے, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, اذا جاء وغیرہ وغیرہ, اور قرآن کے کچھ سلیکٹڈ پارٹس بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے. ان کو سوچ سمجھ کر پڑھیے اور بعد میں اس پہ غور کیجیے. ایک وارننگ والی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی لیکن نماز پر عمل نہیں کیا, اس کی پیروی نہیں کی, اس کی نماز سے
اس کی نماز نے اس کو اللہ سے اور دور کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کی پیروی کیا ہے, نماز کے پیچھے چلنا کیا ہے؟ کہا کہ جو نماز میں تم نے کہا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارو, اس پر عمل پیرا ہو, تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بامزہ ہوں گی, بامانی ہوں گی اور زندگی ساز ہوں گی, اور حیات کو بہتر حیات اور سماج کو بہتر سماج بنانے والی ہوں گی. اس کے لیے کوشش تھوڑی سی کرنی. بالکل, بہت خوب میسج آپ نے یہاں پر دیا. وہی غلام صاحب, چونکہ رمضان میں ہر طرف تقوی کی فضا ہوتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے زیادہ رابطہ قائم کر سکیں. وہیں رمضان میں صدقہ اور خیرات کا بھی جذبہ بڑھ جاتا ہے. جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو کیا ہمیں عید کے بعد بھی اس جذبے کو جاری رکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ آج کل تو ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کسی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, لیکن اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو آپ پہ لعنت ہے. بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیے یہ جو خوبصورت تہوار ہے عید الفطر, اس خوبصورت تہوار کا تو نام ہی ہے فطر, عید الفطر. عید عادہ یعودو سے مشتق ہے, جس کے معنی ہیں بار بار لوٹ کر کے آنا, اور فطر کا مطلب ہے صدقہ, خیرات, چیریٹی. تو صدقہ اور خیرات اور چیریٹی جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں, تو اصل میں عید الفطر کے معنی اسی میں پوشیدہ ہیں کہ وہ خوشی جو غریبوں کو, فقیروں, مسکینوں, محتاجوں کو, بالخصوص پڑوسیوں کو جو ان میں غریب و محتاج و ضرورت مند ہیں, ان کو جو خوشی ہم دیتے ہیں صدقہ دے کے, خیرات دے کر کے, اور یہ جو بار بار لوٹ کے ان کو خوشی ملتی, اسی کو عید الفطر کہتے ہیں. اسی لوٹائی گئی, بار بار آئی اور بار بار لوٹائی گئی خوشی کا نام عید الفطر ہے. اور اس میں یہی نہ رہے, یہی چیز غائب ہو جائے, تو پھر عید کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت میں, تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ترین شخصیت کے مالک تھے. لیکن جب رمضان المبارک آتا تھا تو ان کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی تھی, دو چند ہو جاتی تھی. لیکن جب عید الفطر آتا تو پھر یہ سخاوت اپنی چرم سیما کو پہنچ جاتی تھی. یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امہات المومنین سے کہ عید کے دن جہاں جہاں تک ہمارے گھر کے کھانوں اور پکوانوں کی خوشبو جاتی ہے, ان سب کو دعوت عام ہے, وہ سب اب ہمارے کھانے میں شریک ہو جائیں, اس لیے کہ یہ جو خوشبو پہنچی ہے یہ خوشبو ہی ان کے لیے دعوت عام ہے. سوچئے کیا تصور دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عید الفطر کے دن وہ خوشبو جو آپ گھر میں بنا رہے ہیں, سویاں بنا رہے ہیں, پکوان بنا رہے ہیں, گوشت بنا رہے ہیں, جہاں جہاں خوشبو پہنچی وہ سب انوائٹڈ ہیں. یہ ہے عید الفطر کا تصور, یہ ہے وہ خیرات, وہ خوشی, وہ صدقے کی خوشی جو بار بار لوٹ کے آتی ہے. اسی وجہ سے اس کو ہم عید کہتے ہیں. بالکل یقینی طور پر. اور وہیں نورین صاحب, رمضان میں لوگ غصے اور بری باتوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارا پورا جو فوکس ہے, دھیان, وہ عبادت میں ہوتا ہے, اور ہم ہر برے کام سے اپنے آپ کو بخوبی بچا لیتے ہیں. پوری کوشش ہماری یہی ہوتی ہے. لیکن اصلی سوال اب یہ ہے, کیونکہ اب رمضان کا مبارک مہینہ مکمل ہو گیا ہے, عید کی خوشیاں نظر آ رہی ہیں, اب ہمیں ان چیزوں کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر سے وہ ساری چیزیں بھول کر ایک دوسرے کی برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں, جس کو اسلام میں بری طرح سے منع فرمایا گیا ہے. جی, دراصل 11 مہینوں میں ہمیں اس طور پر ان چیزوں کو پریکٹس کرنا چاہیے کہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے خود کو ہم نے رمضانوں میں روکا ہے اس کی عادت کو ہم برقرار رکھیں عید کے بعد بھی, اور اس بات کو یاد رکھیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, ان کی زندگی سے الگ اگر ہم زندگی جی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صحیح زندگی نہیں جی رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر ہمیں سکھایا ہے کہ غصے پر اور برے کاموں پر کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. پوری 63 سالہ زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے. ایک خاتون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر کوڑے ڈال دیا کرتی تھی۔ جب اس نے کوڑے نہیں ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کیا اور ان کے پاس جا کر ان کی عیادت کی، اور یہ واقعہ دیکھ کر کے اس خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو مؤثر زندگی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ غیر عملی زندگی نہیں ہے بلکہ عملی زندگی ہے۔ عمل سے دراصل ہم پہچانے جاتے ہیں، اور عمل کے بغیر جو بے عملی کی زندگی ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، پورا قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے اور متحرک اور فعال بناتا ہے، اور ایکٹیو بنا کر کے غلط کاموں میں ایکٹیو نہیں بناتا، بلکہ غلط کاموں سے دور رہنے کے لیے بھی متحرک کرتا ہے ہمارا مذہب، اور ہمیں خوش اخلاقی سکھاتا ہے، ہمیں اچھی زبان استعمال کرنے کا عادی بناتا ہے، اور پھر برے القابات سے دوسروں کو نہ نوازنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو جب ہم اپنے اذہان و قلوب میں پیوست کر لیں گے، بٹھا لیں گے، تو پھر اس طرح کی غلطی ہمیں پورے سال ہم سے سرزد نہیں ہوگی۔ دراصل ہم نے عملی زندگی میں یہ سوچ رکھا ہے کہ ان امور سے، ان اعمال سے ہمیں صرف رمضان میں دور رہنا ہے، اس لیے عید کے دوسرے دن سے ہی اس طرح کی غلطیاں ہم سے سرزد ہونے لگتی ہیں۔ بالکل، اور چونکہ رمضانوں کو ایک ٹریننگ کیمپ بھی کہا جاتا ہے، اسی پر میں اعجاز صاحب آپ سے سوال لوں گی کہ ہم اس ٹریننگ کیمپ میں تیاری تو پوری کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹریننگ کیمپ ہے، اصل جو ایگزام ہے وہ باقی کے 11 مہینے ہیں۔ لیکن شاید اس میسج کو ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، اور ہم جو آگے کے 11 مہینے ہیں ان میں وہ ساری چیزیں عمل میں نہیں لاتے۔ تو ہم اس میسج کو بھی کیسے سمجھیں کہ جو ہمارا ٹریننگ کیمپ ہے اس کا اصل امتحان باقی کے 11 مہینے ہیں، وہاں پر ہمیں زیادہ کام کرنا ہے؟ صحیح فرمایا آپ نے، آپ کا سوال بہت ہی مناسب ہے کہ رمضان تو واقعی ایک ٹریننگ کا اور بہت ہی ریگریسیو، بہت ہی انٹینسیو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو جانتے ہیں، اس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور راتوں کو تہجد کی نماز میں اٹھ کر، یا اگر تہجد کی توفیق نہ بھی ہو تو کم سے کم دعا مانگتے ہوئے اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا انسان، اچھا مسلمان، نیک بھائی، نیک شوہر، نیک بیوی، نیک بچہ اور نیک پڑوسی بنا دے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ اس کے اثرات کو بعد میں کیسے باقی رکھا جائے، اس کے لیے تو ہم کو اس پہ گفتگو کرتے رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا ایک جائزہ لو، خود احتسابی، سیلف اسسمنٹ۔ آج میرا دن کیسے گزرا، آج میں نے فلاں جگہ غصہ کر دیا، فلاں جگہ مجھ سے فلاں غلطی سرزد ہو گئی، اور وہ رمضان کی ان چیزوں کو یاد کرے، اور پھر سوچے کہ میں نے رمضان میں جو ٹریننگ حاصل کی تھی اس کا تو مقصد یہ تھا کہ عام زندگی میں، میرے ویوہار میں، میری بیہیویئر میں تبدیلی آئے، تو میں نے رمضان کو بھلا دیا۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں، دنیا میں جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ کانشیسلی آتی ہے۔ ہمارا فکر جو ہے، اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، ستارہ پرستی ہوتی تھی، کہا کہ میرا رب ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، بہت روشن تھا، پھر وہاں چاند کا تو بہت بڑا مندر تھا عراق کے کیپٹل میں، کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا، اس کی تمازت اور توانائی کے ساتھ، اس کی روشنی کے ساتھ چھا گیا، تو کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پھر کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب جھوٹے معبودوں کی طرف سے اپنا رخ موڑ کر اس کی طرف اپنا رخ حیات کر لیا ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ اللہ کہا جائے یا الہ کہا جائے یا پرمیشور کہا جائے، وہ بھی نہیں معلوم تھا ان کو، ان کا ترقی کا سٹیج تھا۔ تو کہا کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل لیا، اس کی طرف کر لیا۔ ہر نماز کی نیت میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارا رخ حیات صحیح ہو، وہ خدا کی طرف ہو، خدا کی اطاعت کی طرف، خدا کی عبادت کی طرف ہو۔ تو اگر ہم نے ایسے کیا، ایک اور بات میں عرض کروں گا، دیکھیے اسلام انڈیویجول یعنی فرد کی اصلاح تو کرتا ہے، لیکن فرد سب کچھ نہیں ہے۔ فرد ایک خاندان میں ہوتا ہے،
فرد کا ایک سماج ہوتا ہے تو ہمیں اس بات پہ توجہ دیں. جیسے دیکھیے ہم کہتے ہیں انڈیویجول خیرات، بھائی میں کتنے آدمی کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ 10 آدمی کو کھانا کھلاؤں گا. لیکن ہماری سوسائٹی ایسے ہو، ہمارا نظام ایسا ہو، ہمارا اکنامک سسٹم ایسا ہو، ہماری حکومت ایسے ہو، ہمارے حکمران ایسے ہوں، کوئی بھوکا نہیں رہے، کوئی ننگا نہیں رہے، کوئی بیمار نہیں رہے، کسی کی بے عزتی نہیں کی جائے، سب کی مریادہ کا احترام کیا جائے. ویسے سماج کی طرف جانا ہے، یعنی کہ فرد کی اصلاح، پھر سماج کی تشکیل، اور پھر ایک پورے نظام کو نظام اسلام، نظام خدا پرستی میں. تو یہ اصل ہمارا کام ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور رمضان سے جو کچھ فائدہ اٹھایا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ پھر رمضان کے اثرات ختم ہو جائیں گے، پھر آگے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم، ویسی بری پوزیشن ہو جائے گی. بالکل یقینی طور پر، اور یہی اصل میسیج ہے کہ ہمیں سماج کی اصلاح کرنی ہے، یعنی ہمیں اپنے آس پڑوس اور غریبوں کی، ضرورت مندوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے، اور اسی پیغام کو آگے بھی لے کر جانا ہے. غلام صاحب، رمضان میں بہت سارے لوگ اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں. رمضانوں کو 3 عشروں میں بانٹا گیا اور ہر عشرے کے لیے الگ ایک پیغام دیا گیا، لیکن عید کے بعد کیا ہمیں اس توبہ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ توبہ قائم رہنی چاہیے؟ کیونکہ ہم باقی 11 مہینوں میں گناہوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم توبہ کی طرف رخ نہیں کرتے کہ رمضان آئے گا تو ہم توبہ کریں گے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن صرف رمضان نہیں، باقی کے پورے مہینے عید کے بعد بھی ہمیں اس توبہ پر عمل کرنا ہے. دیکھیے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، عید کا دن خود احتسابی کا بھی دن ہے، اور سیلف انٹروسپیکشن اتنا اہم ہے عید کے دن کہ ایک دن واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، ان صحابیوں میں سے ہیں. وہ صحابی ایک دن عید کے دن اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے کافی رو رہے تھے. تو بعض لوگوں کو آواز چلی گئی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کھولا اور پوچھا، اے خلیفہ وقت، آج عید کا دن ہے، عید کا دن، اور آپ اتنا رو رہے ہیں دہاڑے مار مار کے، کیا وجہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، یہ صرف عید کا دن نہیں ہے بلکہ وعید کا بھی دن ہے. ھذا الیوم یوم العید و یوم الوعید. یہ عید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نمازیں قبول ہو گئیں، جن کے روزے قبول ہو گئے، عبادتیں مقبول ہو گئیں. لیکن جن کی نہیں ہوئی ہیں، جن کے منہ پہ مار دیے گئے، جن کے روزے اور جن کی عبادتیں مقبول نہیں بلکہ مطرود ہو گئیں، ٹھوکر مار دی گئیں، ان کے لیے تو یہ وعید کا دن ہے، وارننگ اور تنبیہ کا دن ہے. فَإِنِّي لَا أَدْرِي أَمِنَ الْمَقْبُولِينَ أَوْ مِنَ الْمَطْرُودِينَ. مجھے نہیں معلوم کہ میں مقبولوں میں سے ہوں یا پھر مطرودین یعنی راندہ درگاہ میں سے ہوں. جب خلیفہ وقت عمر بن خطاب، جو عشرہ مبشرہ میں سے عید کے دن، وہ اتنا رو رہے ہیں، پھر سوچئے ہمیں کتنا اس بارے میں خود احتسابی سے کام لینا چاہیے کہ جو کچھ کوتاہیاں ہم نے رمضان میں کی یا رمضان کے بعد جو ہم کرنے والے ہیں، اس کو لے کے ہمیں کتنا سترک ہونا چاہیے. دیکھیے، صدقۃ الفطر جو ہم دیتے ہیں اس میں ایک راز پوشیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں رمضان میں، بد کلامی ہو جاتی ہے، بیہودہ گوئی ہو جاتی ہے جانے انجانے میں، اس کا کفارہ ہے صدقۃ الفطر. اور یہی صدقۃ الفطر ہمیں سکھا رہا ہے کہ آگے سے بھی یہ بد کلامی، بیہودہ گوئی اور وہ گناہ نہیں ہونا چاہیے جس کو روکنے کے لیے ہم یہ کفارہ دے رہے ہیں. بالکل. اور بھائی نورین صاحب، آپ سے بھی سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ عبادتوں کا ذکر بھی غلام صاحب نے کیا، اگر کسی سے رمضان میں کوئی عبادت رہ گئی ہو تو کیا عید کے بعد ان کو مکمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی بھرپائی کا کوئی راستہ ہے؟ جیسے رمضان میں کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رمضانوں میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ روزہ ہے. تو اگر وہ ہے تو اس کی شریعت نے حکم دیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ کفارہ ادا کریں گے، روزہ رکھیں گے. اور یہ کہ اس کے علاوہ جو جیسے طاق راتیں ہیں اور عبادات ہیں اور جو تینوں عشروں کی جو خصوصیات ہیں، اس سے تو ظاہر ہے کہ محروم انسان ہو گیا تو پھر اگلے سال ہی رمضان ملے گا.
چونکہ عبادتوں میں جو ثواب ہے، جو فائدہ ہے، وہ دیگر مہینوں میں شاید ہی مل پائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ جب ہم تقلیب قلب کے ساتھ عبادت کریں گے، جب اللہ سے مانگیں گے اور آہوزاریہ کریں گے، جب احتساب ذات کریں گے، تو اللہ کے یہاں یقیناً ہماری عبادتیں، دیگر ایام کی عبادتیں، دیگر راتوں کی نمازیں اور قیام اللیل میں بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تاثیر، وہ اثرات پیدا کر دے جو ہمیں مقبول بارگاہ خداوندی بنا دے۔ چونکہ خدا تو ظاہر ہے کہ رحمت کرنے کے لیے، فضل کرنے کے لیے، اللہ کو فضل کرتے دیر نہیں لگتی ہے، بس ہماری تقلیب کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال میں تقلیب کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور احساس سود و زیاں بہت اہم چیز ہے، احتساب ذات بہت اہم چیز ہے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر ہماری عبادات میں کمی رہ بھی گئی اور پورے سال یہ احساس ہمیں رہا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے عبادات کی تکمیل نہ کر کے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضانوں میں ہمیں بہت اچھی عبادتوں کی بہت اچھی طرح توفیق مل جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے، اور جب توفیق عطا فرمائے تبھی اندھیرا چھٹ جاتا ہے، تبھی خوشیوں کی صبح میسر آ جاتی ہے۔ بالکل، اور خوشیوں کی ایک نئی صبح بھی ہے یہ، عید کی شروعات کے ساتھ اور عید کی خوشیوں کے ساتھ۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اعجاز صاحب، کیا رمضان کے بعد جو شوال کے روزے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ شوال کے روزے رکھنا بھی اسی روحانیت کو برقرار رکھتا ہے؟ جی ہاں، شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ امیڈیٹ رکھنا نہیں، چند دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں پوسٹ پون کر کے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات سکھائی ہے کہ تم نے جو کچھ اچیو کیا ہے، حاصل کیا ہے، 1 مہینے کی عبادت، ریاضت اور محنت شاقہ کے بعد اس کو بالکل بھلا نہیں دینا کہ پھر 11 مہینے کے بعد ہی تم یاد کرو۔ لہٰذا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ جو ایام بیز ہوتے ہیں، یعنی جو اجلے دن 13ویں، 14ویں، 15ویں جو چاند کی تاریخیں ہوتی، جب چاند روشن ہوتا ہے اس وقت رکھتے تھے، یا پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے، اور نفل روزے بھی اس طرح ہیں۔ تو یہ ہے ان کی اہمیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینویشن ہونا چاہیے ہماری عبادتوں پہ۔ ایک اور بات میں ذرا اپنی پرانی بات کی طرف لوٹتا ہوں۔ میں نے کہا فرد، سماج اور پھر نظام، لیکن نظام کی بات ابھی بہت بڑی ہے۔ اب سر دست ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں، اپنی اصلاح، خو انفسکم و اہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح، پھر ہمارا سماج ہے۔ اب ہم مسلم، غیر مسلم محلوں میں تمام بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہم ملیں اور اچھے اعمال۔ اب ظاہر ہے کہ سب کے سب ہندو اور مسلم ایک طرح کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن بھئی آپ بھی ایشور کو مانتے ہیں، آپ بھی پرمیشور کی جو ہے ایک اس کی عبادت کی بھاونا رکھتے ہیں۔ آئیے ہم خرابیوں سے لڑیں، آئیے ہم اپنے سماج کو اچھا کریں، آئیے ہم ذرا کچرا نہیں پھینکیں، پولیتھین غیر ضروری استعمال نہیں کریں، آئیے ہم گالی گلوچ نہیں ہو، کوئی جھگڑا نہیں ہو۔ کوئی ایک ہمارا نوجوان اگر بیکار ہے اور وہ کچھ برائی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو سماج کے لیے خطرہ ہے۔ آج دیکھیں ریپس ہو رہے ہیں، قتل و خون کے واقعات ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں لوگ، تو ہمارا سماج بہت ہی خراب، بہت ہی تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ ہاں یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھیں دنیا میں جو فساد عظیم برپا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ٹوموہاک میزائل کئی کروڑ روپے کا ہوتا ہے، کس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ بھائی اگر آپ فرض کیجئے ہندوستان میں کہیں ایک ٹرین کے 10 ڈبے جلا دیے، وہ ہم سب پہ پڑے گا، ہم سب کو دینا پڑے گا۔ یا ٹرمپ صاحب کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، یا ایران میں کچھ ہوتا ہے، یا نیتن یاہو کچھ کرتے ہیں، وہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے جب وہاں پر گڑبڑ ہوئی تو ہمارا جو گیس کی قیمت بڑھ گئی، گیس کے جہاز رک گئے۔ تو ایسے انسان، ایسا سماج، ایسا ہندوستان بنایا جائے کہ دنیا میں ہر جگہ امن و امان ہو، اس پر بھی توجہ دی جائے۔ لکھیں، اخبارات میں لکھیں، ہمارے محترم حضرات تشریف لائیں، اخبارات سے ہیومن رائٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک تصور، ایک کانشیسنس، شعور پیدا کیا جائے لوگوں میں۔ تاکہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے گاندھی جی کے یہاں پر، گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہمارے ایشور نے ہمیں جو کچھ دیا ہے
वो तमाम समस्त मानव जाति की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफ़ी है। लेकिन जी। हम जब हिर्स का शिकार होते हैं तो सारी दुनिया की दौलत भी आप एक आदमी को दे दें, सारी दुनिया के इक़्तिदार दे दें, तब भी वो गड़बड़ करता है। तो ये बात भी हमको अपने सामने रखनी बिल्कुल चाहिए। माजिद के साथ, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, मैं छोटा सा एक आखिरी रिएक्शन भी लेना चाहूँगी कि जाते जाते आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? गुलाम साहब, ईद की खुशियों के साथ साथ हमें अपने तकवे को, हमें अपनी रूहानियत को, हमारे अपने जज्बे को कैसे बरकरार रखना है? देखिए, जैसे रमज़ान का मकसद था दिल की सफाई, नफ्स की सफाई, ज़बान की सफाई, रूह की पाकीज़गी, इसी तरीके से ईद उल फितर का मकसद है भाईचारगी, हमसायगी और हम आहंगी, कौमी यकजहती, इंटीग्रेशन और पूरे समाज में एक ऐसी तहज़ीब को जन्म देना जिससे सारे मज़हब, धर्म, ज़ात पात और रंगो नस्ल का इम्तियाज़ मिट जाए। हम गले क्या मिले, सारे गिले जाते रहे, यही ईद उल फितर का बुनियादी मकसद है। बहुत खूब। नूरैन साहब, आपसे भी चाहेंगे कि आप भी आखिरी पैगाम दे दें। हम सब इंसानों को ये याद रखना चाहिए कि हम अल खल्क़ु यालुल्लाह हैं, अल्लाह की अयाल हैं। और ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस भी इंसान के पास दो कान, दो आँखें और हाथ पैर हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। हम सब एक इंसान, एक माँ बाप की औलाद हैं। तो इसलिए अपनी मसर्रतें, अपनी खुशियाँ, अपने गम हमें एक दूसरे से बांटना चाहिए। और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि जब हम इबादत करें, नमाज पढ़ें, तो ये सोचें कि हम खुदा को देख रहे हैं, और अगर ये तसव्वुर ना हो सके तो हम ये सोचें कि खुदा हमें देख रहा है। बिल्कुल। जिस दिन ये तसव्वुर हम करना शुरू कर देंगे, हमारी इबादत में सदाकत आ जाएगी, सच्चाई पैदा हो जाएगी और खुदा के होने का आखिरी आपका पैगाम बहुत छोटा सा। मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, मेरा घराना एक आइडियल घराना बन जाए, मेरा समाज, उसमें नेकियां भलाइयां हों। और इस बड़े मुल्क हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, 145 करोड़ की आबादी, दुनिया की 18% लोग इंडिया में रहते हैं, यूपी में इंडिया के 18% लोग रहते हैं। तो हम सब अच्छे बन जाएं, और यही इस्लाम का पैगाम है, यही रमज़ान का मैसेज है। तो आइए हम तय कर लें कि हम अच्छे इंसान, अच्छे शहरी, अच्छे मुसलमान बनेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज ये है। और चूंकि ईद के इस खास मौके पर, ईद के इस खास दिन पर आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया है, आप सभी को भी पूरी हमारी टीम की तरफ से ईद की बहुत मुबारकबाद। आप खुशियों के साथ ईद मनाएं। तो नाजरीन, आज के इस गुफ्तगू से हमें ये पैगाम मिलता है कि ईद की खुशियों के साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक ऐसी तरबियत है जो पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर हम रमजान में सीखी हुई बातों पर, जैसे सब्र, तकवा, इबादत और खैर और खैरात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें, तो यकीनन हमारी जिंदगी में बरकत और सुकून आ सकता है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमें रमजान की रूहानियत को पूरे साल बरकरार रखने की तौफीक अता करे। आप सभी नाजरीन को एक बार फिर से दिल से ईद मुबारक। इजाजत दीजिए, आदाब।